اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سامعین اور ناظرین، آپ سب کا ایک بار پھر آج کے دن خیر مقدم کیا جاتا ہے آپ کے اپنے پروگرام یعنی صراط المستقیم، جو کہ سیگمنٹ ہے رحمت الرمضان کا which is presented by Studio 4, a concept by one and only one حائمہ خان۔ میں آپ کا اپنا ہوسٹ کامران خان آپ سے مخاطب ہوں، اور سب سے پہلے تو آپ کو یاد دہانی کراتا جاؤں، جیسے ہر دفعہ کرواتا ہوں، کہ یہ نمبر، یہ ای میل ایڈریس جو ہم نے آپ کے لیے ہی نشر کرتے ہیں ہمیشہ، یہ نوٹ فرما لیجئے، اور اپنی کوئی بھی رائے ہو تو اس سے ہمیں آگاہ فرمائیے۔ اس کے بعد آگے چل کے میں ہمارے مقدم، ہمارے دوست، ہمارے رہبر، ہمارے معلم جناب محمد ایوب خان صاحب کو خوش آمدید کہوں گا آپ کے اپنے پروگرام صراط المستقیم میں۔ ایوب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضور آپ؟ جی ماشاءاللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں آپ کے اور ایوب صاحب کے درمیان میں حائل خطر نہیں ہوں گا۔ آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے آپ کے لیے، وہ بھی بچپن سے وہ لفظ ہم اکثر سنتے ہیں، میں تو کم سے کم سنتا ہوں۔ میرا ذرا گھر کا ماحول میرے والد کی وجہ سے تھوڑا ادبی تھا، اور گھر میں کتابیں وغیرہ بھی کافی ہوتی تھیں، اور گفتگو ان جن موضوعات پہ ہوتی تھی وہ کافی علمی موضوعات، تو جس کی وجہ سے بچپن سے لفظ بار بار سنا، یعنی اہل الکتاب۔ اس کو اہل کتاب بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ یہ دو لفظ ملا کے بنایا گیا ہے، اور اس میں اگر ہم عربی کی بات کریں تو اہل کہا جاتا ہے، لوگوں سے معنی ہیں انگلش میں، جن کو ہم پیپل کہتے ہیں، یعنی لوگ، کتاب کے لوگ۔ الکتاب مانے، الکتاب جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں اسلام میں، اور اس کا مفہوم ہم یہی لیتے ہیں کہ وہ کلام جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اس کو ہم الکتاب کے سے بھی منسوب کرتے ہیں، یعنی قرآن، اور قرآن سے پہلے بھی جو کلام آئے اللہ تعالیٰ کے، ان کو ہم کتاب سے ہی تشبیہ دیتے ہیں۔ تو الکتاب، اہل الکتاب یعنی کتاب کے لوگ۔ یہ تو ہو گئے لغوی معنی۔ عام فہم میں اہل الکتاب سے ہم جو مراد دیتے ہیں وہ 2 یا 3 یا شاید کچھ لوگوں نے، کچھ اہل علم نے چوتھا بھی طبقہ شامل کر لیا ہے۔ یعنی وہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو ڈیوائن مذاہب ہیں یا ڈیوائن ریلیجز ہیں، یعنی الہامی مذاہب، ان میں جو کتابیں اتریں، اور ان کتابوں کے ماننے والے لوگوں کو ہم نے تشبیہ دی اہل الکتاب سے، اور ان میں ہم نے شامل کیا، یعنی ہم سے مراد ہے عام فہم میں ہمارے اسلامی ماحول میں جو کہا جاتا ہے، یعنی عیسائی، یہودی، سابعون یا سابعین بھی کہا جاتا ہے، یعنی سابقہ لوگ جو گزر گئے اور جو کہ ایمان لے کے آئے، وہ تیسرا وہ۔ چوتھا جو طبقہ شامل کچھ اہل علم کرتے ہیں، وہ زورسٹین کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم اردو میں پارسی کہتے ہیں۔ پارسیوں کے بھی بارے میں ایک رائے ہے، ایک اہل علم رائے رکھتے ہیں کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں، یعنی ڈیوائن مذہب سے ان کا تعلق ہے، الہامی مذہب، اور جو ان پہ کتاب اتاری جس کو ہم ایوسٹا کہتے ہیں، وہ بھی ہم کلام الہی سے ہی منسوب کچھ طبقہ کرتا ہے کہ یہ بھی۔ تو یہ سارے لوگ ملا کے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اہل کتاب عام زبان میں، اور اہل الکتاب عربی میں۔ پوچھتے ہیں آگے بڑھ کے ایوب صاحب سے کہ وہ قرآن میں یہ لفظ جو آیا ہے اور اس سے کیا مفہوم لیتے ہیں، کیا واقعتاً جوئش اور یہ سارے جو نام میں نے ابھی لیے ان سے اہل کتاب ہی کا مراد ہے، اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ ایوب صاحب فرمائیے گا ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں 2 ورڈ استعمال ہوئے ہیں، اور آپ نے بھی جو ذکر کیا ہے وہ ساری عمر جو آپ سنتے آ رہے تھے، آپ نے صرف اسی کا ذکر کیا ہے، اور آج پہلی دفعہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے
اس کتاب سے ایک دوسرا ذکر آئے گا جس میں ڈفرینسیشن ہوگی کہ کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے گا کہ وہ لوگ جو ہم لوگ ہیں کیا ہم اہل کتاب ہیں، یعنی ہمیں کیا آج تک کسی نے اہل کتاب کہا ہے، ہمیں کیوں نہیں کہا جا رہا ہے اہل کتاب؟ اس ڈیفینیشن کو آپ نے ڈسکس کیا بھی، اور جو ہم سنتے آ رہے ہیں اس میں ہمیں کیوں نہیں کہا. اور قرآن مجید میں اہل القرآن ورڈ کہیں نہیں آیا، پورے قرآن مجید میں ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں لکھا ہوا اہل القرآن. قرآن مجید میں تو جو بھی ورڈ آیا اہل کتاب آیا ایک. اب اس کا قرآن مجید سے میں ابھی ڈسکس کروں گا کہ یہ اہل کتاب کتنے براڈر سینس میں، جیسے آپ نے بہت سے مذاہب کو اس کے اندر انکلوڈ کیا. اب قرآن مجید کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ اہل کتاب جو لفظ ہے الکتاب، آپ نے بھی بالکل بہت صحیح بتایا. میرے سامنے اگر کوئی زندگی میں ابھی تک جو جن لوگوں سے بھی ڈسکشن ہوئی انہوں نے آج تک ان دونوں ورڈز کو علیحدہ نہیں کیا. جو آپ نے علیحدہ کیا وہ بالکل صحیح علیحدہ کیا، کیونکہ اہل کا مطلب ہوتا ہے فیملی، اور الکتاب جو ہے الکتاب کی فیملی. اب یہ جو ہے نا الکتاب کون سی کتاب ہے، وہ ہم اس کتاب کے اندر جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا الکتاب کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے. لیکن براڈر سینس میں آپ نے اس بات کو یہ بات کہی کہ وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. اب وہ لوگوں کا کیونکہ کانسیپٹ ہے کہ بہت سی کتابیں آئیں اور الگ الگ کتابیں آئیں اور کون کون سے مذہبوں میں سب لوگوں نے کلیم کی، تو میں اس میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ میں نے وہ تمام کتابیں جس کے بارے میں معاشرہ بتاتا آ رہا تھا کہ وہ اہل کتاب ہے، جو اہل کتاب الکتاب تو بولتے ہی نہیں، اہل الکتاب ایکچوئل تو ورڈ ہے جو آپ نے بالکل کریکٹلی پروناؤنس کیا. اہل الکتاب فیملی آف دا بک، الکتاب فیملی آف دا بک. دا بک جو ورڈ ہے وہ اسپیسیفک بک کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو بک ہے میرے ہاتھ میں بائبل جو ہے یہ اسپیسیفک بک نہیں ہے، یعنی یہ بک جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی، کیونکہ یہ ادھر ورڈ لکھا ہے سنگولر بک. دا بک اہل الکتاب، دا فیملی آف دا بک. اور ذالک الکتاب جو ہے وہ کتاب، دا بک دیٹ از دا بک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب، وہ الکتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے. وہاں قرآن لفظ نہیں لکھا ہوا، وہاں پہ الکتاب ورڈ لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 213 میں جب آپ پڑھیں گے، جب آپ سورہ بقرہ کی 213 نمبر آیت پڑھیں گے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبیین کے ساتھ ورڈ الکتاب لکھا ہوا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسانیت ایک امت تھی. فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا. مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے. وانزل معهم الکتاب، الکتاب لکھا ہوا ہے، اور ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کی الکتاب، دا بک. وہ سنگولر بک لکھا ہوا وہاں پر. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب سنگولر بک والنبیین پلورل پروفٹس. تو وہاں پر بھی دیکھیں سورہ بقرہ کی 177 آیت میں لکھا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب سنگولر بک والنبیین پلورل بک. اور اس طرح سے سورہ دخان میں جب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. وہاں پر بھی والکتاب القسم ہے الکتاب کی. تو یہ بھی دیکھیں وہ سنگولر بک کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں القسم الکتاب کی. انا کنا والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ، ایک مبارک رات میں الکتاب کو ہم نے نازل کیا. انا کنا منذرین، اور ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں. تو وہاں پہ بھی سنگولر بک کی بات ہو رہی ہے. اور آخرت میں جب سورہ الزمر 39 ہے اس کی 69 جب آیت پڑھتے ہیں ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. ووضع الکتاب، اور الکتاب رکھ دی جائے گی. وجیء بالنبیین، اور نبیوں کو لایا جائے گا. والشہداء، اور شہداء کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. تو وہاں پر بھی سنگولر بک رکھ رہا اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہمارا سلیبس ہے. اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ جو ورڈ اہل الکتاب ہے اس کے ساتھ فیملی آف دا بک جو ورڈ آ رہا ہے وہ اس میں یہ کتاب جو ہے نا وہ اس ڈیفینیشن پہ پوری نہیں اترتی ہے. کیونکہ یہ جو کتاب ہے
یہ ایک بک نہیں ہے, یہ نمبر آف بکس ہے. 127 بکس کو ایک بائنڈنگ کی ہوئی ہے, اور اس بائنڈنگ کے اندر کرنے کے بعد اس کو لفظ بائبل کا ہے. یعنی بائبل جو ہے وہ گریک ورڈ ہے, ببلیا سے نکلا ہے. اس کے مطلب ہوتا ہے کتابوں کا مجموعہ, لائبریری آف بکس, کتابوں کی لائبریری یا کتابوں کا مجموعہ. تو یہ نمبر 127 بکس جو ہیں ان کو انہوں نے بائنڈنگ کر کے ون بک بنایا ہوا ہے, جو کہ ایکچوئل میں 127 ڈفرینٹ اسکالرز کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. تو یہ جو سنگولر بک نہیں ہے, یہ کتب ہیں. 127 مطلب 67 بکس ہیں یہ. تو یہ کتابیں جو ہیں, یہ کتابیں ہیں, یہ ایک بک نہیں ہے. بائبل کے اندر جب آپ اس کی تھوڑی سی میں مزید اس کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ یہ سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں. بائبل جو اس میں ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے. اس میں کنگ جیم ورژن ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ہے اس میں 5 جو کتابیں پہلی کتابیں ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ٹوٹل 39 بکس ہیں. کنگ جیم ورژن میں 39 بکس میں پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ جوز بھی مانتے ہیں, جس میں پینٹاٹیوٹ کہلاتی ہیں. جوز بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, پہلی 5 بک کو صرف 39 میں سے. اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں 27 بکس ہیں. ان سب کو جمع کر دیں گے تو یہ بنیں گے 66 بکس. تو کنگ جیم ورژن میں 66 بکس ہیں. تو جو میرے ہاتھ میں یہ کنگ جیم ورژن ہے, اس کے اندر 66 بکس ہیں. اور اسی طرح سے ایک آتا ہے ڈوئے ورژن, جو رومن کیتھولک جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں, وہ بلیو کرتے ہیں. اس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر 46 بکس ہیں, اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر 27 بکس ہیں, اور ٹوٹل بکس ہیں 73 بکس. تو کنگ جیم ورژن میں 66 بکس ہیں, اور اولڈ اور ڈوئے ورژن میں 73 بکس ہیں, رومن کیتھولک جو یوز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل الکتاب جو ورڈ ہے, الکتاب جو سنگولر بک ورڈ ہے, اس میں یہ ڈیفینیشن میں یہ کنگ جیم ورژن بھی نہیں آتا اور ڈوئے ورژن بھی نہیں آتا. تو اس کو تو سیپریٹ ہم کرتے ہیں پہلے, اور اس کے بعد ہم الکتاب جو اہل الکتاب ہے اس کی ڈیفینیشن میں. اب ہم لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے, آج تک ہمیں یہ بات کسی نے نہیں بتائی. تو یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور فیملی آف دا بک کے اندر ظاہری بات ہے کہ اس کتاب کے اندر جو فیملی بنتی ہے, تو نوح علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام پیغمبر اور ان کے بلیورز, اور جنہوں نے چاہے ان کو ریجیکٹ بھی کیا یا انہوں نے بلیو بھی کیا, لیکن انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایگزیجریٹ کیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ایگزیجریٹ کر کے انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا, جس میں قرآن مجید میں حالانکہ ان کے خلاف آیتیں نازل ہوئی ہیں, لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ہائی گریڈ کر کے انہوں نے سن آف گاڈ کر دیا. تو ان لوگوں کو بھی, اور وہ تمام لوگوں کا جس میں اس کتاب میں ذکر ہے, چاہے وہ بلیورز ہیں یا نان بلیورز ہیں, وہ تمام کے تمام جن کا اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں ڈیفینیشن میں وہ اترتے ہیں پورے, جیسے کہ یہودی ہیں, جیسے عیسائی ہیں, اور وہ مسلمان وغیرہ جتنے تمام لوگ, تمام فرقے, آغا خانی ہیں, جبکہ اس کتاب کو کوئی وہ فالو نہیں کر رہا ہے, لیکن اس کتاب کو وہ انہوں نے اپنے ساتھ انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے. اس طرح اور بہت سے فرقے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو ہولڈ کیا ہوا دنیا میں, بہت سے. اس طرح رشد خلیفہ ایک آدمی تھا جو آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے اندر, جس نے اپنے آپ کو پروفٹ کلیم کیا تھا. اس نے اس کتاب سے 2 آیتیں نکال دی تھی سورہ توبہ کی, تو وہ اس نے بھی قرآن مجید میں سے 2 آیتیں نکال کے قرآن جو ٹرانسلیٹ کیا اور وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے دنیا کے اندر اس کتاب کے ماننے والے پوری دنیا میں بے شمار لوگ ہیں. وہ جو ہے وہ ہمارے یعنی جو مسلم کیٹیگریز کے اندر وہ آتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کتاب کو بلیو کرتے ہیں لیکن مکہ اور خانہ کعبہ کو بلیو ہی نہیں کرتے, ادھر خانہ کعبہ کو ہی نہیں مانتے. تو ایسے بھی لوگ ہیں, بہت سے لوگ. لیکن اس کتاب کے بہت سے لوگ بلیورز ہیں, اس کتاب دنیا بھر میں, اور پڑھنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں, اور اس کتاب کے بہت سے سبجیکٹ کے اوپر وہ بلیو بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا امریکن پریزیڈنٹ نے یاسر عرفات کو قرآن مجید کی آیت کوٹ کر دی. تو بہت سی جو آیات ہیں دنیا کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو بلیو بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل صحیح لکھا ہوا اور بالکل پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. لیکن جو ان کے باپ دادا کے عقیدے کے خلاف جاتا ہے تو اس چیز کو وہ ریجیکٹ بھی کر دیتے کہ نہیں, ہم یا تھوڑا سا ریزرو ہو جاتے ہیں اس معاملے میں, یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں. دونوں چیزیں, دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. تو اب ایک کانسیپٹ تو یہ اس میں سے قرآن مجید سے میں وہ آیتیں پہلے سامنے آپ کے ڈسکس کروں گا جن آیات کی بنیاد کے اوپر میں اور آپ بھی اہل کتاب بن جائیں گے. تو وہ آیتیں سمجھنا, وہ آیتوں پہ غور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بھی اہل کتاب
ان آیات کی بنیاد پہ بنتے ہیں، کیونکہ اس قرآن کے جو کانسیپٹ ہیں ان کانسیپٹ کی ڈیفینیشن کی بنیاد پر ہمیں ایمان لے کر آنا ہے. آبا و اجداد نے تو ہمیں بہت کچھ بتایا ہوا کہ بائبل کو جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے اینالائز کر دیا وہ اس ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بکس کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ بک کی بات ہو رہی ہے، فیملی آف دا بک. تو پہلی آیت جو میں پڑھوں گا سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 110، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اور آپ بھی اہل کتاب ہیں. یہ کنکلوژن میں پہلے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو غور سے سنیں کہ دیکھیں بتانے کیا جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے انسانیت کے لیے نکالی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی انسانیت کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم امر کرتے ہو معروف کے ساتھ، وتنہون عن المنکر، اور منکر کے بارے میں روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ. اب دیکھیں یہاں تک، یہاں پر آگے فل سٹاپ ہے تو ہے، یعنی فل سٹاپ آ گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے اہل الکتاب، وہی ورڈ آ گیا، اور اگر ایمان لاتے اہل الکتاب لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے وہ بہتر ہوتا. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر ایمان لے آتے اہل الکتاب، اہل کتاب جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہی ورڈ لکھا، اہل الکتاب اگر ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے یہ بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب میں منہم المؤمنون، ان میں مومنون ہیں، واکثرهم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسق ہے. یہ آیت یہاں پہ ثابت کرتی ہے کہ اہل کتاب کے اندر مومنون بھی ہیں، اور مومنین جو ہے قرآن اس کتاب کے اندر بیسٹ لوگ ہیں جو پریکٹسنگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پریکٹسنگ ہیں. سورہ مومنون 23 جو سورت ہے وہ سورہ مومنون میں ادھر پوری کوالٹیز لکھی ہوئی ہیں. اور پہلے میں اسی رمضان کے مہینے میں مومنون کی ڈیفینیشن سورہ انفال 8 آیت نمبر 2 سے میں بتا چکا ہوں کہ سچے مومن کون لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ سورہ انفال 8 آیت نمبر جو میں نے ابھی کوٹ کیا ہے اس 2 نمبر آیت ہے. انما المؤمنون، بے شک مومنون وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے اوپر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی، زادتہم ایمانا، وہ ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اس کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے درجات ہیں اپنے ان کے رب کے نزدیک. ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق ہے کریم، کرم والا رزق ہے. یہ میں نے آیتیں اس لیے پڑھی تھی کہ مومنون کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو کہ پریکٹسنگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور ان کے ایمان بڑھتا ہے. وہ ڈاؤٹ میں نہیں آتے آیتیں سننے کے بعد، بلکہ ان کا ایمان بلیف اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں نئی آیات پتہ چل رہی ہیں اور ہمیں یہ بات پہلے نہیں پتہ تھی. اب دیکھیں وہ والی جو آیت میں نے سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 110 پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا منہم المؤمنون، یعنی ان میں اہل کتاب میں مومنون ہیں. واکثرهم فاسقون، اور اکثریت جو ہے ان کی فاسق ہے. تو اب یہ فاسق کون لوگ ہیں؟ مومنون کا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مومنین جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے دل رس جاتا ہے اور ان کا ایمان بڑھتا ہے جب آیات اللہ تعالیٰ کی سامنے آتی ہیں. لیکن فاسق کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ الحدید 57 آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں پر ابھی وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ملائم ہو جائیں. وما نزل من الحق، جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ وہ ہو جائیں ان کی مانند جن کو دی گئی الکتاب. فطال علیہم الامد، پس طویل عرصہ ان کے اوپر گزر گیا. فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں اکثریت فاسق ہے. یہ آیت جو ہے وہ مومنین فاسقون کی ڈیفینیشن بتا رہی ہے کہ فاسق وہ لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن پر ایک طویل عرصہ گزر گیا، ان کو دی گئی الکتاب
اور ان پہ طویل عرصہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں اکثریت فاسق ہے۔ تو مومنون اور فاسقون کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں ڈیوائڈ کیا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، کثیر تعداد فاسق ہے۔ اب اگر آپ غور کریں ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگوں میں کثیر تعداد فاسق ہے، ہمارے پر طویل عرصہ گزر چکا ہے، 70 80 سال عمر ہو چکی ہیں، ایک لفظ نہیں پتا کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، ایک لفظ نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا کانسیپٹ لکھے ہوئے ہیں۔ جو اس رمضان کے مہینے میں ہم نے اتنے بہت سے کانسیپٹ اینالائز کرتے آ رہے ہیں ہر روزے میں، آپ دیکھیں ہر کانسیپٹ جو ہے ایک نیا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہی ہے، اس کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا، یہی آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں، یہ تراویح میں تلاوت ہو رہی ہے، اور یہی بغیر سمجھے پڑھا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے نیا کانسیپٹ لگ رہا ہے، کیونکہ طویل عرصہ گزر چکا ہے، لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان میں کثیر تعداد جو ہے وہ فاسق ہے۔ دوبارہ میں آیت پڑھتا ہوں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں پر ابھی وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل ملائم ہو جائیں، نرم ہو جائیں، ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ ہو جائے وہ ایمان والے ان لوگوں کی طرح جن کو دی گئی الکتاب من قبل، پہلے سے، فطال علیہم الامد، پس طویل عرصہ ان کے اوپر گزر گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں اکثریت ان کی فاسق ہے۔ تو یہ ہماری ہی بات ہو رہی ہے، ہم ہی میں ایمان والے ہیں قلیل لوگ، اور کثیر تعداد جو ہے ہم فاسق ہے، جو اس کتاب کی ڈیفینیشن نہیں جانتی، اس کتاب کے کانسیپٹ نہیں جانتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے اس آیت کے اندر، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تامرون بالمعروف، تم معروف کے ساتھ آرڈر کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر کے بارے میں روکتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے آتے اہل الکتاب، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المومنون، ان میں مومن ہے، یہ بائبل والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومن ہے، تو اکثرهم فاسقون، ان کی اکثریت فاسق ہے۔ یہاں یہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ ان میں یہودی ہیں، ان میں نصرانی ہیں، یہ نہیں لکھا ہوا، نہ نصرانی کا ذکر کیا اللہ نے، نہ یہودی کا ذکر کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا منہم المومنون، ان میں مومن ہے، اکثرهم فاسقون، ان کی اکثریت فاسق ہے۔ تو ہمیں آج یہ پہلی دفعہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس آیت کے اندر ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، کیونکہ اس کتاب میں اہل القرآن کہیں نہیں لکھا ہوا، اہل کتاب ہی کا ذکر آ رہا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ اگلی جب ہم آیت پڑھتے ہیں 110 میں نے پڑھی، 113 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی اہل الکتاب کا ورڈ آیا ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگ یکساں نہیں ہیں اہل الکتاب میں، امت قائمت، ایک امت ہے قائم ہے، کھڑی ہوئی ہے، یتلون آیات اللہ، وہ آیات اللہ کی آیات تلاوت کر رہی ہے، آیات اللہ آناء اللیل، رات تک، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ ریز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل الکتاب میں لوگ یکساں نہیں ہیں، امت قائمت، ایک امت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتی ہے، آناء اللیل، رات تک، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ ریز رہتی ہے، یؤمنون باللہ، وہ ایمان اللہ کے ساتھ ایمان لاتی ہے، ایمان رکھتی ہے، والیوم الآخر، یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتی ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ امر کرتی ہے معروف کے ساتھ، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر کے بارے میں روکتی ہے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور اچھے کاموں میں وہ جلد سبقت لے جاتی ہے، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہی جو ہے وہ صالحین ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی 114، یہ یہودیوں پہ فٹ نہیں آئی، 113 اور 114 نمبر جو آیت پڑھی ہے، یہ جوز پہ فٹ نہیں آ سکتی، یہ کرسچن پہ فٹ نہیں آ سکتی، یہ بدھسٹ پہ فٹ نہیں آ سکتی، یہ دنیا کے تمام جتنے بھی جو بتائے جا رہے ہیں جو ان کے بارے میں کہ وہ بھی اہل کتاب ہو سکتے ہیں، وہ بھی یہ والی جو آیتیں یہ ان کے اوپر فٹ نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اس کیٹیگری کا ذکر کیا جو پریکٹسنگ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت، تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ اس میں مومنون بھی اور فاسقون بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی واضح لکھ دی ہے۔ اگلی آیت ہے 115 نمبر آیت، وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے اچھائی سے، فلن یکفروہ، پس وہ کفر نہیں کیا جائے گا، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین کو جانتا ہے۔ تو متقین بھی جو ہے وہ اہل کتاب میں آتے ہیں، صالحین بھی اہل کتاب میں، مومنین بھی اہل کتاب میں، اور فاسقین بھی اہل کتاب میں۔ تو یہاں سے یہ ڈیفینیشن اس کی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اہل کتاب میں لوگ یکساں نہیں ہیں۔ یعنی اس بات کو میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہم
میں بھی ان آیات کی بنیاد پہ اہل کتاب ہوں. کوئی اپنے آپ کو بلیو کرے نہ کرے، میں بھی اہل کتاب ہوں. مجھے مومن بننا ہے، صالحین بننا ہے، متقی بننا ہے، کیونکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ میں بھی اہل کتاب ہوں اس آیتوں کی بنیاد کے اوپر. اسی طرح سے اسی سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، وہی ورڈ ہے، اب ڈائریکٹ ایڈریس کیا، یا اہل الکتاب، اے فیملی آف دا بک، اے الکتاب کے فیملی، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کر رہے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو. اب دیکھیں یہ بات اہل الکتاب جو ہے وہ آیتیں دیکھنے کے بعد بھی کفر کر دیں گے کہ ہم اہل کتاب نہیں ہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا نے ان کو کبھی بتایا نہیں تھا کہ وہ بھی اہل کتاب تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ بھی ہو. جب آیتیں رکھی جانی ہیں تو ہم اہل کتاب نظر آ رہے ہیں کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جبکہ اس پر گواہ آیتوں کے اوپر تم کیوں کفر کر رہے ہو ان کا آیتوں کا. پھر اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب، پھر واپس اہل کتاب بولنا، زندہ اہل کتاب بولنا، خطاب کر رہا ہے یا اہل الکتاب لما تلبسون بالحق، اہل کتاب تم کیوں لباس پہناتے ہو سچائی کا، بالباطل، باطل کے ساتھ تم کیوں لپیٹ دیتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، تم حق کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. یعنی اہل کتاب کو پتہ ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، لیکن وہ یہ بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہے لوگوں کو کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے اہل کتاب تم کیوں چھپاتے ہو، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، اہل کتاب تم کیوں لباس پہناتے ہو سچائی کو بالباطل، باطل کے ساتھ تم لباس کیوں اس کو لپیٹتے ہو، وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو بالباطل، باطل کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم یہ جانتے بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم جانتے بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی اہل کتاب ہیں اگر ہم اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اگر ہمارا اس کتاب کے اوپر ایمان ہے تو میں بھی اس فیملی آف دا بک ہوں، آپ بھی فیملی آف دا بک ہے. وہ تمام لوگ جو اس کتاب کا چاہے وہ کفر کریں لیکن اس آیتوں کو پڑھتے ہیں، قرآن میں تراویح میں پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے کانسیپٹ کا اگر وہ کفر بھی کر دیں پھر بھی اہل کتاب رہیں گے وہ، کیونکہ اگر وہ اس کتاب پر عمل نہیں بھی کر رہے وہ پھر بھی اہل کتاب ہیں. اگر وہ فاسق ہے اور طویل عرصہ گزر گیا ہے، اس کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں اور اپنے آپ کو نام کا مسلمان کہہ رہے ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے اندر، اس فیملی آف دا بک کے اندر ہم نے لوگوں کو تو انالائز کیا ہوا تھا کہ عیسائی جو ہے وہ اہل کتاب ہے، یہودی اہل کتاب ہے، اور اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ اہل کتاب ہے یا نہیں ہے. اب وہ لوگ جو اس کتاب کو چھوڑ کر الگ ہو چکے ہیں، یعنی اس کتاب کو اپنے گھروں میں نہیں رکھتے، اس کتاب کو نہیں پڑھتے، اور وہ اپنے آبا و اجداد کے یا عقیدوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، بائبل کو پڑھ رہے ہیں، انہی روایتوں کو پڑھ رہے ہیں، انہی روایتوں پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، مانتے اسی اللہ کو مانتے ہیں، اسی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انہی تمام اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، اور ان کے بارے میں الگ الگ انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہیں. کسی کو اسرائیل کچھ اور بنا دیا، بنی اسرائیل کا کانسیپٹ کچھ اور بنا دیا، آل یعقوب کچھ اور بنا دیا. یہ سارے کانسیپٹ کے اندر جو مکسنگ کی ہے لوگوں نے، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کتاب سے ڈیویٹ کر کے الگ ہو چکے ہیں. لیکن مانتے جب اس کے سامنے آپ آیت رکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ فوراً ایمان لے کر آ جائیں گے. حضرت مریم کی آیتیں رکھیں گے ایمان لائیں گے. یہودیوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی آپ آیتیں رکھیں، 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس کتاب میں، 136 دفعہ، اور ایسی خوبصورت آیتیں ہیں جو ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو کوئی یہودی کو ریجیکٹ کرتے ہوتے، ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک بھی آیت ایسی نہیں کوئی یہودی ریجیکٹ کرتے، اسحاق علیہ السلام کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی ایک بھی آیت ایسی نہیں جو یہودی ریجیکٹ کرتے، اور یوسف علیہ السلام کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو یہودی ریجیکٹ کرتے. اس کا مطلب ہے جب ہم آیتیں ان کے سامنے پریزنٹ کریں گے وہ، اور جو وہ پڑھتے بھی ہیں وہ لوگ بھی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں چھپ چھپ کے، ان کو بھی پتا ہے، جتنے ریلیجس لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے، جیسے میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں مجھے بھی پتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا ہے، ان کو بھی پتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا ہے. تو وہ بھی اس کتاب کی فیملی آف دا بک ہے، کیونکہ وہ اسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ریجیکٹر بھی ہے، بلیور بھی ہے، کچھ پر ایمان لاتے ہیں، کچھ پہ انکار کرتے ہیں. تو یہ اس کتاب کے اندر اہل الکتاب کا کانسیپٹ ہے جو ایک تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اب میں دوسری بات ڈسکس کرنے والا ہوں جو کہ
ہمارے معاشرے میں آج تک سامنے نہیں آئی. ایک اس میں ورڈ ہے اوت الکتاب. اوت الکتاب, اہل الکتاب ایک الگ ورڈ لکھا ہوا ہے, اوت الکتاب ایک الگ ورڈ لکھا ہوا ہے. اب سمجھنا یہ بات اس لیے بہت امپورٹنٹ, بتانا بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کی جو بیٹیاں ہیں ان سے اور بیٹوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں. یہ سمجھا جا رہا ہے کیونکہ ان کو اہل کتاب سمجھتے ہیں, ان سے آپ شادی کر سکتے. اس وجہ سے میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ یہودی اور عیسائیوں کے جو بیٹے یا بیٹیوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اگر وہ مسلم پریکٹسنگ مسلم ہے اس کی بات کر رہا ہوں. پیدا ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پیدا ہونے والے لوگ ہندوؤں سے بھی شادیاں کر رہے ہیں. انڈیا کے اندر آپ کو نظر آئے گا بے شمار وہ ہندوؤں سے بھی شادیاں کرتے ہیں. یہ الگ الگ جگہ الگ الگ ریلیجنز ہیں. الگ الگ ریلیجن کا مطلب ہے الگ الگ کمیونٹیز ہیں, الگ الگ ان کی سوچ ہے. اگر فرض کیا کوئی ہندو لڑکی ایک مسلمان گھرانے میں آ کے ہندو پریکٹس کرنا چاہے گی تو اس کے لیے ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. تو سوشلی یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ اگر کسی ہندو یا سکھ لڑکی کو ایک مسلمان لڑکا اپنے گھر میں لے کر آ جائے اور وہ اپنی پریکٹس مذہبی کرے گی تو اس فیملی کے اندر ایک کانفلکٹ کھڑا ہو جائے گا. اس کی پیرنٹس کے اندر, اس کے اپنی ذات کے اندر, اس کے بچوں کے اندر جو بچے پیدا ہوں گے ان میں کانفلکٹ آ جائے گا. باپ کچھ اور کرانا چاہ رہا ہوگا. آپ دیکھیں شیعہ سنی بھی آپس میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر فیملی میں کانفلکٹ آ جائے گا. اسی طرح ہم دیکھ لیں حنفی اور قادیانی بھی آپس میں شادی نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر بھی کانفلکٹ آ جائے گا. تو جہاں پر بھی کانفلکٹ آتا ہے گا اس وجہ سے وہ شادیاں نہیں کی جاتی ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی وہ اچھوت ہے یا وہ کوئی پلید ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بھی ہماری طرح انسان ہے لیکن ان کے عقائد کیونکہ مختلف ہیں اس کی وجہ سے سوشلی فیملیز کے اندر ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے وہ لوگ کمیونٹیز کے اندر شادیاں کرتے ہیں اپنی اپنی کمیونٹیز میں تاکہ ان کی لائف جو ہے میزریبل نہ بن جائے, گھر کا ماحول تباہ و برباد نہ ہو جائے. کیونکہ ہر وقت تو کوئی مذہب پہ بات نہیں کرتا ہے, ہر وقت جو ہمارے باقی سارے سسٹم ہوتے ہیں اس کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں. لیکن 5 ٹائم مسلمانوں کی نمازیں ہیں, اسی طرح وہ قرآن ہے, پھر ان کے روزے ہیں. اب ایک ہندو لڑکی اگر اس گھر میں آ جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک عجیب سے ڈسکریمنیشن شروع ہو جائے گی. اس طرح ایک مسلم لڑکی اگر ہندو گھرانے میں چلی جائے گی اس کے ساتھ ان کی جو دیوالیاں, ان کی جو مختلف رسمیں ہیں, ان کے جو بتوں کو پوجنا ہے اس کے اندر ایک کانفلکٹ آنا شروع ہو جائے گا. جس کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں کی جاتی ہیں. کوئی نفرتیں نہیں ہیں, یہ الگ الگ سسٹم ہے, نفرتیں نہیں ہیں. اگر شادی کرنی ہے تو پہلے ایک سسٹم پہ آ جائیں. اگر ایک سسٹم پہ کمبائن ہو جائے, اگر کوئی مسلمان سمجھتا ہے کہ بھائی میں کرسچن ہو جاؤں تو وہ کرسچن ہو کے شادی کر لے, اور اگر کوئی مسلمان سمجھتا ہے کہ وہ میں شادی کروں گا اس لڑکی سے لیکن یہ مسلم اس کو کرسچن ہی رکھوں, ایسا نہیں ہو سکے گا ورنہ کانفلکٹ چلے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے. تو وہاں پر جو سورہ مائدہ کی جو آیت ہے 4 نمبر, اس میں اہل الکتاب نہیں لکھا. اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کا مقصد تھا کہ اہل الکتاب نہیں ہے. کسی کو غلط فہمی نہیں ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے اوت الکتاب کو یہاں پہ ترجمہ کر دیتے ہیں اہل الکتاب. وہاں پر لکھا ہوا اوت الکتاب. اوت الکتاب یہ سورہ مائدہ 5 آیت نمبر, سورہ مائدہ 5 کی 5 نمبر آیت ہے, 5ویں سورت کی 5ویں آیت ہے. وہاں پہ لکھا ہے اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعام حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب. اور حلال کر دی گئی محسنات عورتیں, مومنات محسنات من الذین اوتوا الکتاب, جن کو دی گئی کتاب ان لوگ وہ حلال کر دی گئی ہیں. کس کے لیے؟ جو اسلام میں داخل ہو رہا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کہہ رہے الیوم لکھا ہوا ہے آج کے دن, آج کے دن احل لکم, آج کے دن حلال کر دی گیا تمہارے لیے. کون؟ وہ عورتیں جو محسن ہیں, مومنات ہیں. جو شخص بھی اسلام میں مرد داخل ہوگا اس کے لیے مسلم عورتیں حلال ہو جائیں گی نکاح کے لیے. یہ کانسیپٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور کوئی پورے قرآن مجید میں لکھا, کیوں قرآن مجید میں لکھا مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو. سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 221 میں یہ بات لکھی ہے کہ مشرک عورتوں سے اپنی بیٹیوں کا, مشرک مردوں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کراؤ. اور اسی طرح لکھا ہے پھر مردوں کو کہہ رہا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو. اپنی بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم مشرک مردوں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کراؤ, کیونکہ مسلم عورت ڈائریکٹ نکاح, مسلم بچی ڈائریکٹ نکاح نہیں کر سکتی اگر وہ مسلم ہے, بلیور ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو.
یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو کرسچنز ہیں وہ مشرک ہیں، کیونکہ وہ اگر وہ ریلیجس ہیں اور وہ شرک کر رہے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان کے ساتھ قرآن مجید کے حساب سے ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا کہ کیا وہ ان کتاب کی آیات پر جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے لکھی ہے، کیا وہ خاتون بلیو کرتی ہے، کیا وہ لڑکی بلیو کرتی ہے. اگر وہ یہ بلیو کرتی ہے شادی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر وہ بلیو نہیں کرتی، وہ کہتے نہیں میں تو وہی مانتی ہوں، تو مسلم مرد پریکٹسنگ کو اللہ نے منع کیا ہے. اسی طرح سے مسلم عورت اپنی بیٹیوں کا ان سے نکاح کرانے کو منع کیا. نکاح کرانے کو کوئی لڑکی اگر بھاگ جاتی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی اپنی مرضی سے باہر کے نظام کے حساب سے امریکہ میں کینیڈا میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کو قتل و غارت کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی عزت کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک انسان ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے جنت میں جانا ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ قتل کرتے ہیں عزت کے نام پہ؟ آپ کون ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کل چینج ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اس نے خاندان میں زندگی گزاری ہے اور جذبات میں آ کر اگر اس بچی نے کوئی نکاح کر لیا یا اس لڑکے نے نکاح کر لیا تو آپ کو حکمت سے کام کرنا ہے، آپ کو پختگی سے کام کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات کو ختم نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ اسی گھرانے میں تربیت ہوئی ہے اس کی، جس طرح کی اس گھرانے میں پیدا ہوئی. وہ لبرل تھے مسلم لیکن لبرل تھے، وہ بچی بھی لبرل پیدا ہو گئی، بہت زیادہ ریلیجس نہیں تھی، یا اگر ریلیجس بھی تھے اور وہ لبرل ہو گئی تو آپ کو بھی مارجن دینا ہے اور آپ کو بھی اس کے لیے آپ کو اپنا دل ذرا کشادہ کرنا ہے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہی آتا ہے ہر انسان کو. کیونکہ قرآن مجید میں لکھا سورہ توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزماتا ہے، تو وہ توبہ خود بخود انسان اپنی تبدیلی کرتا رہتا ہے. تو جو مسلم گھرانے سے بچہ نکلے گا یا بچی نکلے گی اور وہ کسی اور گھرانے میں جا کے شادی کر لے تو اس کے ساتھ قطع تعلق بالکل نہ کیا جائے. اس لیے نہیں کیا جائے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سچائی کیا ہے اور وہ جانتا ہے سچائی کیا ہے. ان کے ریورٹ ہونے کا کوئی بھی لمحے میں وہ ریورٹ ہو سکتے ہیں. اس کے اندر بہت سی سچویشن آتی ہیں دنیا میں. اس لیے میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میرے بات چیت کا مقصد یہ نہ لیا جائے کہ کوئی کسی نیشنلٹی کے ساتھ یا کسی ریلیجن کے ساتھ ڈسکریمنیشن والی نو ڈسکریمنیشن. اس کے علاوہ صرف میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ایکچوئل میں پریکٹیکل پرابلمز آتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ مومن ایک الگ ہے. اب یہ میں نے جو ڈسکس کیا اہل کتاب اور اوت الکتاب، اب جب آپ اوت الکتاب کی آیتیں پڑھیں گے کہ دی گئی کتاب دی گئی کتاب دی گئی کتاب، تو وہاں پر وہ صرف ہمارے لیے ہوگی. آپ دیکھیے گا وہ تمام آیتیں جب آپ غور کریں گے تو وہ صرف ہمارے لیے ہوگی. وہاں پر ہمارے جو یعنی جو اسکالرز ہیں، ہمارے جو ٹرانسلیٹر ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں کہ وہاں پر اہل کتاب لکھ دیتے ہیں. اوت الکتاب کی جگہ پر ٹرانسلیشن میں اہل کتاب لکھ کر وہ بلنڈر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیونکہ وہ اہل کتاب کے لیے آیتیں نہیں تھی. وہ اوت الکتاب جن کو عربی میں کہتے ہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے، حق کا تلاوت ہی جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، جو اس کا کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ اٹھانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو دی ہے کتاب وہ ان میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں ایمان بھی لا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اوت الکتاب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی ہوئی ہے. جو لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنی بچیوں کو ان کے اب شادی میں اس کے نیچے سے نکالتے ہیں. وہ بائبل کے نیچے سے کیوں نہیں نکال رہے؟ بائبل پہ رکھ کر کورٹ میں ہاتھ میں کورٹ پہ وہ حلف کیوں نہیں لے رہے؟ اس کا مطلب ہے ان کو دی ہوئی ہے کتاب. تو جو اوت الکتاب جو ورڈ ہے اس کا اہل الکتاب ٹرانسلیٹ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور جہاں اہل الکتاب ورڈ ہے اس کے اندر صرف اور صرف وہ یہودی اور عیسائیوں کو رکھ رہے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہم بھی اس میں اہل کتاب میں آ رہے ہیں. یہ میری ایکسپلینیشن تھی اس کے بارے میں. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے. بہت شکریہ علی صاحب. مطلب یہ کہ بہت سیر حاصل گفتگو رہی آج کئی بھی موضوع کے بارے میں. یہاں پر میں اپنا ایک مشاہدہ شامل کرتا چلوں یا میں زندگی کو کس طرح سے سمجھتا ہوں. آپ نے ذکر کیا
نوجوان لڑکے لڑکیوں کا، یہ خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں دیکھا جائے تو ہم اس کمیونٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پر، جس کو ہم ملٹائی نیشنل کمیونٹی کہتے ہیں، جہاں پر مختلف اقوام، مختلف عقائد، مختلف خطے کے لوگ آباد ہیں، اور ان کے بچے بچیاں ساتھ میں پڑھتے ہیں، ریس ہوتے ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انتہائی جذباتی، ایک کسی بھی نوجوان لڑکے یا لڑکی کے لیے یہ ایک انتہائی جذباتی فیصلہ ہوتا ہے جب وہ ایک محبت کے بندھن میں بن جاتے ہیں یا باندھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. بے شک یہ ان کا حق ہے اور انسانی جذبہ بھی ہے، آپ اس کو رد نہیں کر سکتے کسی بھی لحاظ سے. لیکن ان کو بھی کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو یا کوئی بھی کمیونٹی ہو، شادی ایک ایسا بندھن ہے کہ جو لانگ ٹرم مقاصد کے لیے ہوتا ہے. یعنی جو بھی شادی کر رہا ہوتا ہے اس کو ذہن میں ہوتا ہے اب مجھے عمر بھر اس کے ساتھ نبھانا ہے، چاہے وہ لڑکی لڑکے سے کر رہی ہو اینڈ وائس ورسا. تو جب یہ اتنا لمبا بندھن ہے اور عمر بھر کا سودا ہے تو جذبات تو شامل حال رکھیے، ٹھیک ہے، لیکن بہت کچھ سوچ لیجئے. میں مخاطب ہوں نوجوان نسل جو کہ بڑھ رہی ہے آگے اور شادی کے بندھن میں بہت جلدی بننا بھی چاہ رہے ہیں، تو ان کو بھی دل کے ساتھ ساتھ دماغ کی آنکھوں سے بھی دیکھ لیجئے اس معاملے کو. جو ایوب صاحب نے بھی فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جب وہ لڑکی یا لڑکا جب بیاہ کے جاتے ہیں، لیکن جب مختلف عقائد ہوتے ہیں اور اس کو وہ پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر کنفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ کنفیوژن. اور کیونکہ شادی کے بعد صرف ان کو دو لڑکے اور لڑکی کا معاملہ نہیں رہتا بلکہ ان کے بچے بھی آگے آنے والے ہوتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ ساتھ فوراً دونوں ایک دوسرے کے خاندان سے بھی پھر وابستہ ہوتے ہیں. جیسے لڑکی کا جو سسرال ہے وہ لڑکے کے گھر والے ہیں اور وائس ورسا لڑکی کے جو گھر، تو ان کا بھی ان سے بھی رشتہ ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیے اور جذبات کے ساتھ ساتھ ذرا سوچ کے، کیونکہ یہاں عمر بھر کا سوال ہے. چلیے اس بات سے اس بات کو اس آج کی جو سیگمنٹ ہے اس کو یہیں اختتام کرتے ہیں. ایوب صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ٹائم نکالتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں. میں تو آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، آپ کی ساری توانائیاں اور آپ کی ساری جسے کہنا چاہیے کہ انرجیز جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں، اور آپ کافی ہمت رکھتے ہیں کہ روزے کے بعد اتنا بولنا اور لمبا بولنا. تو میں ممنون ہوں آپ کا اس بات سے، میں ہی نہیں پوری ٹی وی 4 کی جو ٹیم ہے. اور خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں دیکھا اور دیکھتے رہتے ہیں. دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیے ہمیں، ہماری ٹیم کو، ایوب صاحب کو. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. اجازت چاہوں گا. کامران خان، السلام علیکم.